ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے جناب محترم حسین خان صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ حافظ فیض اللہ سعیدی صاحب نے ہمارے شو میں آ کے یہ کہا تھا کہ ایک تو ہم بھول جائیں ملیشیا کو، اور اب وہ 30 سال پرانی کہانی ہے، اور اب وقت بدل گیا ہے، ماحول بدل گیا ہے. تو اب جاپان میں بھی علماء کی تعداد اتنی ہو گئی ہے، مساجد کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں مقامی طور پہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کل عید کرنی ہے یا پرسوں کرنی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ اگر مشکلات درپیش ہیں چاند کو دیکھنے میں تو کیوں نہ ہم کسی ماہر فلکیات یہاں جاپانی مقامی ماہر فلکیات سے مدد لے لیں، تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کن تاریخوں میں امکان ہے، ان تاریخوں میں ہم چاند دیکھنے کی کوشش کر لیں. جی حسین خان صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی بات میں جو دوسرا پہلو ہے وہ ان کے پہلے سوال سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایک مستقل موقف ہے بعض لوگوں کا کہ ہم جو فلکیات کی مدد لے کے، اور وہ آج کل زمانہ ترقی کر گیا ہے اور بہت کچھ باتیں ہیں، تو کیوں نہیں ہم اس بنیاد پہ فیصلے کر لیا کریں. تو اس بنیاد پہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ ابھی جیسے ترکی والے کر رہے ہیں، 1 مہینہ پہلے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی کبھی عید ہے اور کب رمضان شروع ہونا ہے. سال بھر پہلے بھی معلوم ہو جائے گا کیونکہ وہ تو کیلنڈر پورا چھپا ہوا ہوتا ہے فلکیات کے حساب سے. لیکن ایک دنیا کے کسی عالم نے ایون فیض اللہ سعیدی صاحب ہی کو پوچھ کے دیکھے، وہ بھی نہیں مانیں گے کہ اسی کو، وہ بھی ابھی جو آپ کی زبان سے جو بات نکلی وہ کہ ضمنی طور پہ اس کی مدد لے لیں. ہاں جی، مدد. وہ یہ نہیں کریں کہ اس کو حکم مان لیں. جی جی. تو یہ اس کو حکم نہیں ماننا جو کہ جو بنیاد ہے وہی حدیث ہے جو شروع میں آپ نے کوٹ کی، جس پہ سارے مسلمان متفق ہیں کہ رویت ہو، دیکھا جائے. تو اس لحاظ سے وہ بات جو ہے وہ الحمدللہ یہ ایک فتنہ ہے. یہ تو ایک دین میں نئی بات نکالنا ہے کہ سائنس میں آ گیا، جنتری میں آ گیا. 1 سال پہلے معلوم ہے جنتری والوں کو سورج کب نکلتا ہے، چاند کب نکلتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن کوئی یعنی علماء میں سے کوئی ایکسپٹ، اور الحمدللہ جاپان میں تو کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے جو اس بات کو کلیم کرے. نہ فیض اللہ سعیدی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ بھی یہ بات یعنی اس حد تک تو یہ بات یہ ختم ہے کہ وہ حدیث کی روشنی میں یہ سائنٹیفک کیلکولیشن والا سسٹم ایکسیپٹیبل نہیں ہے مسلمانوں کی یعنی میجارٹی کو یا علماء کی اکثریت کو، جمہور علماء کو جو بھی کہہ لیں. اب رہی دوسری بات جو ہے وہ اس میں ایک مزے کا خیز پہلو نکلتا ہے. یعنی جو پہلی ان کی بات ہے، وہ عالم ہے، عزت کرتا ہوں ان کی، میں عالم کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں وہ اس بات کے بارے میں ایک مزے کا خیز بات بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر چاند کہیں کسی نے دیکھا ہے تو یہ تو ہم ویلکم کرتی ہے رویت ہلال کمیٹی کہ جو 2 عادل شاہد جو ہیں یعنی اس کو لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ان لوگوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر چاند آپ کے ملک میں دیکھنے کی کوشش کرو، یہ تو پہلے ہی سے بات موجود ہے کہ آپ ضرور دیکھو اپنے ملک میں. اگر کسی کو نظر آ گیا تو وہ رویت ہلال کو پیش کرے، رویت ہلال کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو یہاں کے چاند کے مطابق ہو سکتی ہے. کوئی یہ نہیں کہ کہانی کہ نہیں ہو سکتی. یہ تو پہلے سے طے شدہ بات ہے. اس فتوے کے اندر بھی اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جاپان میں آپ ضرور دیکھو. لیکن میں 50 سال سے جاپان میں ہوں، اور ابھی پہلی دفعہ آپ کی زبان سے سننے میں آیا ہے کہ کسی نے چاند دیکھا ہے. ایک چاند جس کا ذکر یہاں پر آیا تھا اس کے بارے میں سلیم الرحمان صاحب نے معلوم کیا تو وہ 3 دن پرانا چاند تھا سائنٹیفک اعتبار سے. تو یہ چاند کی دیکھنے کی بات جو ہے 50 سال کا میرا تجربہ، 30-40 سال کا دوسرا، کسی نے نہیں سنا کہ چاند کسی نے دیکھا ہے. کبھی کسی نے کسی نے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے نہیں دیکھا آج تک. ایک بھی یہی پہلی دفعہ میں نے سنا آپ کی زبان سے فلاں صاحب نے دیکھا. ایک تو ایک تجربہ ہے 50 سال کا، اور ایک ابھی ایک بات آئی ہے سامنے. اس پہ بات اگر ہے تو واقعی وہ لاؤ آپ بات، اس کے صورت ہلال کمیٹی کرے گی. لیکن 50 سال تجربہ شو کرتا ہے کہ نہیں دیکھا گیا ہے. اب اس کی سائنٹیفک وجوہات کچھ ہوں گی، یعنی ہمارے حساب سے نہیں دیکھا گیا. وہ چاند تو نکلتا ہے لیکن اس کی عمر اتنی ہے اتنی ہے، وہ ساری شرائط، وہ ایک مخصوص عمر تک نہ پہنچے تو نظر نہیں. ہاں وہ پھر ہماری شرط یہ ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، وہ بعد میں نکلا ہو، پہلے بھی نکل جاتا ہے. تو یہ ساری شرائط دیکھنا ہمارے بس کا روک نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی وجہ بھی نہیں معلوم. سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر کسی نے چاند کو دیکھ لیا تو وہ چاند عید کا نہیں، وہ ہلال نہیں کہلائے گا. وہ ہلال نہیں کہلائے گا. اچھا، سورج کے غروب ہونے کے بعد. یہ تو قرآن میں بھی ہے، یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں معلوم کریں تو وہاں اہلہ کی وہ ہلال کی جمع اہلہ ہے. تو وہاں پہ وہ ہلال کی تشریح کی گئی ہے کہ وہ چاند کے جو
सूरज गुरूब होने के बाद देखा जाए वो चांद को हिलाल कहते हैं, वरना उसके लिए कुछ और अल्फाज हैं अरबी के लिए, वो तुम्हारे दिन तारीख को तय करने के लिए कुरान में ये बात भी है। यानी हदीस तो खैर है ही जो सब मानते हैं, कुरान में भी यही उसका कंसेप्ट है ना। तो अच्छा, इसमें जो मज़े का खेस पहलू निकलता है, फ़र्ज़ कीजिए कि ये बात मान ली गई, मलेशिया को हम भूल जाते हैं। अब ये हुआ कि 50 साल से ये हो रहा कि कभी चाँद नज़र नहीं आया, फ़र्ज़ करो 1 आध साल नज़र भी आ गया, लेकिन 1 आध महीना नज़र आ गया। अगर इसको आप उसूल बना लेंगे तो क्या होगा कि 29 का नहीं नज़र आएगा तो 30 को आप करेंगे, तो आप पूरे 12 महीने देखो, पूरे 12 महीने हमारे तजर्बे के एतबार से ये होता है कि नज़र नहीं आता है, तो आप हमेशा 30-30 का करते चले जाओगे। तो हम जापान वालों की ईद 12 दिन बाद होगी, 12 ये मज़े का खेस पहलू निकलता है कि हमारा रमज़ान भी 12 दिन बाद होगा, क्योंकि हम तो नज़र तो आता नहीं, लिहाजा है कि हर साल 30 दिन पूरे करेंगे, हर महीने 30 दिन। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ कि 30 का वो पाकिस्तान में वो तो हदीस है कि वो नबी करीम की, कि वो कहते हैं 29-30 इस तरह की उन्होंने खुद बताई है, और जो नज़र आने वाला ही है। लेकिन उसूल अगर ये हो कि जापान ही को बुनियाद बनानी है, तो जापान में तो कभी आता नहीं, 50 साल से नजर नहीं आया, हर महीने के, और तो मजे का खेल 2 हफ्ते लेट। हाँ, ये बस दिस इज गुड पॉइंट। 12 दिन के बाद आपका रमजान होगा, 12 दिन के बाद आपकी ईद होगी, आधा रमजान गुजर चुका होगा। एक दो बात। दूसरी बात है कि ये बड़े मोहतरम हैं, आलिम है, सब कुछ हैं, लेकिन इनसे बड़े आलिम वो लोग हैं, सबसे बड़े हम सबसे बड़े, हम आलिम नहीं हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये भी आलिम है, एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि अगर इस फतवे, इनके फतवे पे अगर मैं चलूँ तो 12 दिन बाद मुझे ईद होगी और 12 दिन बाद रमज़ान होगा। ये तो फिर यानी आप इनके फतवे भी नहीं चलना चाहते, आप अली हसन साहब की भी बात नहीं मानना चाहते। आपने एक फतवा 30 साल पहले लिया, उसको हम सीने से लगाए, यानी हम आम आदमी। अब हम ये कह रहे हैं जी हमारे मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम हुसैन खान साहब, सलीम रहमान साहब, रहमान सिद्दीकी साहब, ये बुजुर्ग हैं आप लोग हमारे, इन लोगों ने एक 30 साल पहले फतवा लिया था। अब हम पर वाजिब है कि हम जनाब उस 30 साल पहले लिए हुए, जब फैक्ट भी नहीं होगा, आज माशाल्लाह सेटेलाइट पर लोग बैठे हुए हैं, आज के दौर में भी हम वो 30 साल पहले वाला फतवा लेकर हम उसी को गले लगाए, इनकी तकलीद करते रहें। मसला ये है सर कि अब हम फतवा लेके अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के मदार पे तो जाने से रहे कि सर आप इस पे अंगूठा लगा के बता दें कि भाई इज्तिहाद हो सकता है, आप लोग बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, आप लोग कोई नई यानी जो दौर आया है इसके लिहाज से कोई बैठ के लाएमल ऐसा तरतीब दें जो मुसलमानों में तफरका ना हो। लेकिन मुझे इंतहाई माजरत के साथ मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये दोनों पार्टियाँ बैठ जाएँ, क्योंकि हमारे लिए वो भी बड़े काबिल एहतराम है अली हसन। वो बात आपकी समझ में आ गई। मकसद कहने का ये है कि ये 30 साल पहले की बात नहीं, 1400 साल पुरानी बात है ये, कि अच्छा। चांद देख कर ईद किया करो, ठीक है। तो लिहाजा हम ये कोई 30 साल पहले के फतवे पे अमल नहीं कर रहे हैं, हम 1500 साल पुरानी नबी करीम के हदीस पे अमल कर रहे हैं। तो ये नहीं कि उन्होंने तशरीह कर दी कि इसका मतलब ये है, उसकी तशरीह इन्होंने की, तशरीह कर रहे हैं लोग सारे। एक तशरीह इनकी है कि भाई जापान ही की बुनियाद बना लो, तो उसमें हम सोच के देखते हैं लगता है 12 दिन का फ़र्क पड़ेगा अगर इनके फतवे पे अमल करेंगे तो। उस सईदी साहब के फतवे पे अमल करेंगे तो 12 दिन का चांद फ़र्क पड़ जाएगा। और अली हसन साहब के करेंगे तो अली हसन साहब का तो ऐसी बात, जैसे वो कह रहे हैं कि चांद देखने के उनके पास गवाह मौजूद है, वो तो हदीस की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी उनका मौक़िफ़ तो यही बनता है, नहीं उनका मौक़िफ़ यही बनता है ना कि यहाँ नज़र नहीं आया तो वो भी यही कहेंगे कि साहब 30 दिन का करो। ठीक, उनका और मौक़िफ़ तो नहीं, यही मौक़िफ़ है जो सईदी साहब का है कि 29 को देखो तो वो ठीक है, उसको हम मानते हैं। 29 को यहाँ नज़र आएगा तो हम रोयत हलाल को आप बताओ, रोयत हलाल में सब लोग आदिल शाहिद गवाह हैं तो मान लेंगे, उसको कर लेंगे। लेकिन कभी ऐसी बात आई नहीं रोयत हलाल के सामने कि किसी ने देखा हो और बताया हो, तो उसके वो तो मान लेंगे। लेकिन उनका भी मौक़िफ़ यही है कि 29 को नहीं होता तो आप 30 का कर लो। तो वो 30 का जो कर लोगे उसके बाद फिर 12 दिन ना कि पूरे 12 खाली चांद का क्यों करोगे, पूरे 12 महीने का करो। पूरे 12 महीने नज़र नहीं आएगा, हर महीने रुयत हिलाल फैसला करे कि इस दफ़ा आया, इस दफ़ा नहीं आया। तो हमारी ईद में, दूसरों की ईद में 12 दिन नहीं तो 5-6 दिन का फ़र्ज करो कि 6 महीने आपका नज़र आ गया, 6 महीने नज़र नहीं आया। दूसरों की ईद से मुराद दूसरे ममालिक में या और जगहों पे जहाँ भी ईद होती है, तुर्क मस्जिद वालों, तुर्क नहीं, मलेशिया में या किसी और जगह पे 6 दिन 12 दिन कोई ना कोई फ़र्क लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, महज 30 दिन, क्योंकि यहाँ नज़र नहीं आता। प्रैक्टिकल 50 साल का तजर्बा ये है कि वजह क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम,
لیکن عملاً کسی نے کلیم نہیں کیا کہ بھائی چاند نظر آیا، سوائے ابھی ایک دو لوگ کہنے شروع کیا ابھی، اس بنیاد پہ کافی بڑا، اس لیے وہ بات تو بالکل مزاح کا خیز بن جاتی ہے اگر اس کو مان لیا جائے۔ فیض اللہ سعیدی صاحب کی بات اگر مان لی جائے تو مزاح کا خیز ہے۔ جی جی جی۔ دوسری بات ہے کہ وہ آپ کا یہ جذبہ کہ ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک کیوں نہ ہو وغیرہ جو ہے، اس کے بارے میں پوری اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو حقیقت تو ایسے ہی تھی جیسا آپ چاہ رہے ہیں، یعنی کہ خلافت بنو امیہ میں، خلافت بنو عباسیہ میں، خلافت عثمانیہ میں، سب جگہوں پہ ایک ہی دن عید منائی جاتی تھی، حالانکہ چاند سب کا مختلف، ایک سے مراد یعنی جتنی سلطنت تھی سب میں، پوری سلطنت میں۔ سر مکہ سے لے کے اور مدینہ تک کا فاصلہ کتنا ہے معلوم؟ جی جی 250 کلومیٹر۔ جی جی۔ اس دور میں ظاہر جہاز نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں خچروں پہ یا اس پہ، تو 250 کلومیٹر کا فاصلہ ایسا ہو جائے گا کہ لا کے ان کو بتا دیا جائے گا جی کل عید ہے۔ جی وہ کیسے بتا دیا جائے گا، بات سنیں، وہ کیسے بتا دیا جائے گا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے۔ اب وہ کس طرح انفارمیشن پہ حقیقت ہے سر۔ نہیں اب بات وہ ایک دوسری طرف چلی جائے گی۔ پہلے ایک اس بات کو طے کر لیں کہ ایک ہونے کا طریقہ کیا ہے، پہلے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ ایک ہونے کا طریقہ یہ نہیں کہ سائنٹیفک چیزوں کو ہم مان لیں، ایک ہونے کا طریقہ ہے کہ ایک مملکت اسلامیہ ہو تو اس کے اندر ایک ہی منائی جاتی ہے۔ جیسے پاکستان کی میں نے مثال دی تھی، ٹیلی فون پہ ان سے بات ہوئی کہ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، چاند دائرے مختلف ہے، مشرقی پاکستان میں کسی اور وقت نکلا ہوگا، مغربی پر، لیکن عید ایک ہی دن منائی جاتی ہے، ایک ہی مملکت کے اندر ایک منائی جاتی ہے۔ تو یہ پورے مسلمانوں کا، یہ آپ سے بات ہوئی تھی میری، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں کتنا فاصلہ؟ ہاں، تو ترکوں کی بھی ایک منانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے اتنے سارے ممالک تھے نہیں علیحدہ سے، مصر بھی ان کے ساتھ تھا، سعودی تو خیر تھا ہی، جورڈان بھی، آج جتنے کئی ممالک ہیں وہ سب کے سب ان کے ساتھ تھے۔ تو ابھی بھی یہ ہے کہ وہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ اس حلقے کی حد تک سعودی کے چاند پر ہی چلتے ہیں۔ اچھا، ترکوں نے نہیں، خلیجی ممالک، عرب ممالک جو ہیں وہ اس کے قریب کے سعودی کے جو ہے، وہ مصر والے اپنا چاند پہ نہیں چلتے، جورڈان والے اپنے چاند پہ نہیں چلتے، سب کے سب سعودی چاند کی بنیاد پہ عید الفطر بھی، رمضان بھی اسی پہ مناتے ہیں۔ سر جاپان میں ترکی والے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ترکی ایک الگ بات، وہ ترکی کا تو ہم مان نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس فتویٰ ہے کہ اقرب بلد۔ اچھا، وہ ترکی والے کیوں مانتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم کیوں مانیں گے ان کی بات کو؟ ہمارے پاس ان کے ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی، خلافت عثمانیہ میں ایک ہی منائی جاتی تھی، لہٰذا وہ کہتے ہیں جی ساری دنیا میں جہاں بھی چاند نظر آ جائے ایک دفعہ تو اس کے مطابق منایا جائے۔ بات تو یہاں سے چلی تھی، یہ بھی اس کو بھی سارے علماء مانتے ہیں کہ بھائی اگر ساری دنیا میں ایک چاند نظر آ جائے تو اس کو مانا جا سکتا ہے، بات تو یہاں سے چلی، لیکن عملاً یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ کیلنڈر منانے لگ گئے، اور کیلنڈر بنا کے آپ کو ایک مہینہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ کب عید ہے اور کب رمضان ہے، ایک سال پہلے۔ جو اتنا بڑا فاصلہ ہے اور پھر بھی وہ ایک مرکز کے چاند کے ساتھ عید یا رمضان کرتے ہیں، تو وہاں تو چاند کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایکچولی جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ چاند کسی اور تاریخ کا ہے، لیکن کیونکہ مرکز میں نظر آ گیا تو وہ مرکز کو فالو کرتے ہیں، تو ان کا تو پھر چاند کے مطابق نہ ہوا۔ بالکل چاند کے مطابق نہیں، لیکن یہ مسئلے کے اعتبار سے صحیح ہے، اس لیے کہ ایک خلافت پوری ہے، جیسا مشرقی مغربی پاکستان ہے، مشرقی پاکستان میں چاند کوئی اور ہوتا ہوگا، لیکن ہم لوگ جو مغربی پاکستان ایک ہی مملکت جب تک تھی تو اس کے اعلان کے مطابق مشرقی پاکستان والے ہی مانتے تھے، تو ایک سیاسی مملکت، مسلمانوں کی مملکت میں ایک چاند کو فالو کیا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں بھی جو خواہش ہے لوگوں کی کہ بھائی ایک ہی ہو، تو ایک تجویز آج کل یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے چاند پہ ساری دنیا کے لوگ منا لیں، تو لیکن ابھی اس پر کچھ مشکلات، بعض لوگ ہیں، ڈسکشن ہو رہا ہے علماء کے درمیان، یہ وہ، اب وہ ساری دنیا مانتی نہیں مانتی، لیکن اگر دنیا کو ایک کرنا ہے تو سائنٹیفک پہ نہیں، اس بات پہ آپ ایک کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں چاند جب کسی بھی جگہ نظر آئے، اور اس پہ خلافت عثمانیہ میں عمل ہوتا تھا کہ وہ ہوتا، چاند تو ہر علاقے میں الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ کہیں بھی نظر آ جائے تو اس سے وہ خلافت ڈکلیئر کرتی ہے۔ آج بھی عرب ممالک کے اندر بھی، اور ایون ملیشیا کے اندر بھی یہ ہے کہ انڈونیشیا کا ایک چاند ہوتا ہے، برونئی کا ایک چاند ہوتا ہے، سنگاپور، لیکن یہ لوگ اپنے چاند کو نہیں مانتے، ملیشیا کے چاند پہ چلتے ہیں۔ اور ملیشیا کے اندر بھی جو میں نے کہا نا 29 مقامات پر دیکھتے ہیں، اس دفعہ عبدالرحمٰن صدیق صاحب بھی گئے ہوئے تھے، وہ بھی اس چاند کمیٹی کے ساتھ ایک جگہ پر گئے یہ دیکھنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے اس کے اندر وہ حکومت کے مقررہ لوگ ہیں، علماء ہیں، سائنٹیفک لوگ ہیں، جو بھی ہیں، اسکالر ہیں، فلاں ہیں، اس میں یہ بھی چلے گئے، تو وہاں پر دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا، سب اعلان کر دو، ان کا نہیں، اعلان کا آپ کو حق نہیں، ہمارا بادشاہ
पूरे 29 मुकामात के रिजल्ट जब आएंगे तो बादशाह ऐलान करेगा तो इंडोनेशिया अपना बादशाह ऐलान करेगा। जनाब नाजरीन, हमारे साथ हुसैन खान साहब मौजूद हैं। हमें एक ब्रेक पे जाना है।